اب تم ہی کہو کہ میں نہیں کہوں گا، مجھے کہنا ہے تو نور کہوں گا، مجھے کہنا ہے مزمل کہوں گا، مجھے کہنا ہے تو مدثر کہوں گا، مجھے کہنا ہے تو طٰہٰ و یاسین کہوں گا، مجھے کہنا ہے تو قد جاءکم من اللہ نور کہوں گا، مجھے کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا انا ارسلناک شاہد کہوں گا، مبشر کہوں گا، مدثر کہوں گا، اگر مجھے کہنا ہے۔ لیکن اب یہ کام تم نے کیا ہے تو تم ہی کہو تاکہ ابراہیم کا عقیدہ بچ جائے، ابراہیم کو ماننے والے صحابہ جنتی ہو جائے۔ اس لیے تم ہی کہو قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ سورج نکالا تو کیا ہوا؟ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اس آیت سے عقیدہ نہیں بنتا، اس آیت سے ایمان بنا ہے۔ ایمان کے لیے لیتے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب سن نبی کیا ہے، میرے مصطفیٰ کیا ہے۔ نبی کو سمجھ گئے نہیں آیت؟ قل انما انا بشر مثلکم، صحابہ کو دیکھ کر کہا ایکم مثلی، میرے جیسے کون ہے؟ کافروں کو دیکھ کر کیا کہا؟ میں بھی تمہارے جیسا ہیومن رائٹس کے لیے۔ اب ابراہیم جیسے نبیوں کو میں بھی نہیں مانتا۔ اے میرے دادا، تمہارے میں یہ کمال نہیں ہے، تم خلیل اللہ ہو، تم یہ کہہ کے مجبور کر دیے، لیکن یہ کمال تمہارے میں نہیں، میرے میں وہ کمال ہے۔ میں حبیب اللہ، خلیل اللہ کا مقام الگ، کلیم اللہ کا مقام الگ، محمد الرسول اللہ کا مقام الگ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کو ہم جیسے نہیں، معلوم ہوتا ہے بڑے بھائی کی، بڑا بھائی انتقال ہو گیا تو اسلام کے شریعت کا یہ قانون ہے، اس کی بھاوج کو چھوٹا بھائی نکاح کر سکتا ہے۔ معلوم ہے نا، اگر یوں سمجھو کہ بھائی کی مثال نہیں دیتا ہوں، کوئی بھی مسلمان جس کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ اگر بیوہ ہو جائے تو اس عورت سے نکاح مختار بھائی کر سکتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے 11 بیویاں سے کوئی نکاح مائکا لال کر نہیں سکتا۔ امہات المومنین مومنوں کی ماں ہے، ماں سے نکاح نہیں ہوتا رے۔ اب معلوم ہوا انہوں باپ کیا پوچھا، ماں سے نکاح نہیں ہوا تو نہیں، مومنوں کی ماں، حوا علیہ السلام پورے مخلوق کی ماں، آدم علیہ السلام سب کی ماں، کھلنا ایک کے بھی باپ آدم، لیکن میرے مصطفیٰ مومنوں کے مومنوں کے لیے باپ، مومنوں کی ماں ہے۔ اور ایک جملہ آپ کو بتاؤں، میں نے کہا مومنوں کی ماں ہے کیوں نہیں نکاح کرنا، تو کہا جس کا شوہر زندہ ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جس کا شوہر زندہ ہوتا ہے، یہاں سے دبئی چلا گیا، یہاں سے لندن چلا گیا، اس کی بیوی ہے تو کوئی نکاح کرے گا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے، اسی لیے ہم نکاح نہیں کیا ہے۔ کسی نے ابوبکر صدیق میں یہ جرت نہیں، عثمان غنی میں یہ طاقت نہیں، مولا علی میں یہ جرت نہیں کہ مومنوں کی ماں۔ نبی ہمارے آنکھ سے، نبی ہم کو دکھ نہیں رہے، نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا شوہر یہاں بیٹھ کر دیکھتا ہے نیٹ میں کہ میرے بیوی کے ساتھ آفس میں لوگ کیا کر رہے ہیں، تو مختار بھائی کیسے ہم دبک کے رہیں گے؟ معلوم ہوگا کہ کیمرے میں دکھتا ہے تو ہم کیسے دبک کریں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے؟ نہیں، جب دیکھتا ہے تو چھیڑ چھاڑ نہیں، خدا تو تجھے دیکھتا ہے، ان کی عزت پر کہتا ہے، وہ بھی ہمارے جیسے نہ بڑے بھائی کے سرکار، تیرا بڑا بھائی مر گا تو تو شادی کر لیں گا، لیکن مصطفیٰ کو بڑا بھائی مت کہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں نے یہاں تک آیت کو ٹکا ہے، یوحا پر ابھی نہیں آیا، وقت ختم ہو گیا، اب صرف یہ بتاؤں کہ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہے۔ اے نبی آپ کو ہم نے بھوکا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اے نبی ہم نے آپ کو پیاسا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ کو اپنے دندار مبارک کو ہم نے شہید کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ کو بھوکا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر صحابہ کو نبی بتا رہے ہیں کہ یا ابوبکر صدیق، اے عمر فاروق، دیکھو میں بھی تمہارے جیسا ہوں، پیٹ پر پتھر بناؤں، لیکن میں خود تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اس سورج کو نکالتے ہوئے واقعے کو دیکھ کر اے صحابہ تم خدا نہ سمجھو، تو خدا ہی بتا رہا ہے تم خدا نہیں ہے۔ اس طریقے سے ابوبکر صدیق کا
داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسنین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمہ الزہرا کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عائشہ صدیقہ کا دولہا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ تو اس طریقے سے دنیا کی میں نے اس مثالوں کو دے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، معراج میں لامکان پر بلایا تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھے، اپنی طرح نہ سمجھے، اس لیے کہ میرا خدا لامکان پر رہتا ہے، نو پلیس پر رہتا ہے۔ معراج والے آقا بھی نو پلیس پر جانے والے، نو پلیس میں رہنے والے کو نو پلیس پر رہنے والے ہیں۔ تو اب مصطفیٰ کو معراج میں بلا کر یہ بتا رہا ہے مومنوں کو، جب زمین پر تھے اپنی طرح نہیں، آسمان پر آ گئے اپنی طرح نہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ نہ ہمارے جیسے ہیں، نبیوں میں نہ نبی جیسے ہیں، خدا کے برابر ہیں نہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں نہ وہ خدا کے برابر ہے، نہ وہ انبیاء کے برابر ہے، نہ وہ ہمارے برابر ہے، اللہ ہی جانے وہ کیسے ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانے کہ مصطفیٰ کو کیا بتائے، کیا سنائے، مصطفیٰ کو ہم کیا کہیں، یہ خدا ہی جانے۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہے، یہ 11ویں میں غوث اعظم کو چھوڑ کر ہم کیا بتائیں۔ عورتوں میں 11 بیویاں حضور کے کوئی عورت کے مثل نہیں، اور یہ 11 بیویوں کے مثل فاطمہ الزہرا نہیں۔ 11 بیوی میں عائشہ صدیقہ کی مثال اٹھا لیں گے۔ عائشہ صدیقہ حج کے ایام میں حج کے وقت پر ناپاک ہو گئی تو نبی نے کہا عائشہ حرم کے باہر ہو جاؤ، حرم کی زمین کے باہر ہو جاؤ، جسے مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ اب بھی وہ مقام ہے کہ وہاں سے نیت کر کے جانا پڑتا ہے، جتنے حرم شریف کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احرام باندھنے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے، کریکٹ سمجھے نا۔ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ بھی اس عورت کے مثل نہیں، خدیجہ الکبریٰ بھی اس عورت کے مثل نہیں۔ وہ عورت فاطمہ الزہرا وہ عورت ہے، کوئی عورت اللہ اس کے جیسی نہیں پیدا کیا، نہ پاس میں نہ پریزنٹ میں نہ فیوچر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ جب سے روزے فرض ہوئے، مجھے جب سے معلوم ہوا تب سے میں روزے برابر ناغا کرتے برابر ناغے کے برابر رکھتی ہوں۔ جب سے نماز فرض ہوئی میں نماز پڑھتی ہوں۔ ہم نے پوچھا فاطمہ الزہرا، ہمارے ماں بہنیں، ہمارے چاچی پھوپھو تائیمہ جتنے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ ایام آ جاتے ہیں 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 7 دن کے لیے نمازوں کو چھوڑ دینا ثواب، ایسی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگانا ثواب۔ 7 دن معاف، روزے فرض ہیں چھوڑ دے، عورتوں کے لیے معاف، چھوڑنا ہی ثواب۔ چھوڑ کر سحری پر دولہا کی نوشوں کے لیے روٹیاں پکا کر دے تو نبی حدیث میں کہتے ہیں عائشہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عائشہ کو بھی وہ وقت آیا، خدیجہ الکبریٰ کو بھی وقت آیا، ام سلمہ کو بھی وہ وقت آیا، حضرت جویریہ کو بھی وقت آیا کہ جو ایام عورتوں کو آتے ہیں وہ ایام ہر نیک بیوی کو آنے لگے۔ لیکن فاطمہ الزہرا کو ایسے نہیں، فاطمہ پورے روزے رکھتی تھی۔ ہم نے پوچھا فاطمہ الزہرا سے کیسے تمہیں یہ روزے ملے، تو فاطمہ نے کہا دوسرے عورتوں کے جیسے میں نہیں، میں فاطمہ الزہرا، زہرا کا معنی ہے پریستم، میرے جیسا کوئی پاک نہیں، اور غوث پاک کی ماں کا نام بھی فاطمہ۔ اب دیکھ یہ فاطمہ، حضرت علی کی بیوی فاطمہ، حضور کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں بول رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کوئی ایام نہیں آتے، تو اب یہ جملہ مختار بھائی میرے طرف متوجہ ہو جائے، آپ تو میرے طرف ہی ہیں، آپ کو بتا کر ان لوگوں کو میں سبق سکھا رہا ہوں، نذیر کو بول کر یہاں نذیر کو بتا رہا ہوں، بے مثل بتا رہا ہوں کہ تم میرے طرف متوجہ ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ الزہرا جیسی کوئی عورت نہیں۔ تو اب یہ لڑکی کی شادی ہوئی، 3 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، بیٹی گھر کو آ کر بولی
خوشخبری سنائی تو باپ خوش رہتا ہے، دولہا خوش ہونے لگتا ہے. کیا مختار بھائی آپ خوش نہیں ہوئے؟ خوش ہو جاتے ہیں. وہ ایام رک گئے. ڈاکٹر نے آج کہہ دیا تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے. خوش ہو گیا، میں نانا بننے والا ہوں، میں دادا بننے والا ہوں. ہر یہ خوش ہو جاتا ہے. وہ ایام رک گئے، خوش ہو گیا. شادی کے بعد 3 مہینے کیا ہوئے، ہمارے داماد نے ہمیں دادا بنا دیا، نانا بنا دیا. سوچتے ہیں نا یہ انسانی تقاضا ہے نا، تو خوش ہو جاتے ہیں نا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایام جو خون باہر نکل جاتا ہے، ریس ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تو وہ خون ٹک جائے تو اولاد کھڑتی ہے، وہی آنکھ بنتا ہے. تو اب مصطفیٰ حدیث میں کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. تو میں نے اس حدیث پر ریسرچ کیا اور اس پر میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں، اور اس ریسرچ سے مجھے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ نے آج پورے سائنس کے ڈاکٹروں سے میں نے پوچھنے لگا کہ پہلے خطرے کے بعد مضغہ کیسے بنتا ہے، تو مضغہ نہیں بنتا، پہلے کلیجہ بنتا. کہ جگر کا ٹکڑا میرے مصطفیٰ تو معلوم یہ ہوا کہ جگر بننے کے بعد دل بنتا ہے، دل بننے کے بعد پھیپھڑے بنتے ہیں، پھیپھڑے بننے کے بعد اسپیئر پارٹس بننے کے بعد چہرہ بنتا ہے. اس چہرے کو کہتے ہیں غوث اعظم، اس چہرے کو کہتے ہیں غریب النواز، اس چہرے کو کہتے ہیں بندہ نواز. اس چہرے کو ہم دیکھتے ہیں، ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتے ہیں، اے اللہ یہ اگر خارج ہو جائے تو نجیس ہو جاتا ہے، کھڑ جائے تو بچے کی شکل میں آ کے خواجہ بچ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے فاطمہ الزہرا کو اب صرف اشارہ دیتے جاؤ. فاطمہ الزہرا کوئی ایام نہیں تھے، فاطمہ ایسی ناپاک نہیں ہوتی تھی. تو اب حسنین کھڑے کیسے ان کے پیٹ میں، حسنین کو کیسے جنم دیا، امام حسن کیسے رے بچہ بنے، امام حسن کیسے رے بچہ بنے. آپ کہنا پڑے گا، بڑے سے بڑے عالم کو بھی گھٹنا دیکھنا پڑے گا. وہ سلسلے کون سا سلسلہ بھی ہو، قادریہ سلسلہ ہو، چشتیہ سلسلہ ہو، نقشبندیہ سلسلہ ہو، سہروردیہ سلسلہ ہو، کون سے پیر کو بھی، اس وقت کے ولی کو بھی یہ ماننا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. زہرا کوئی ایام نہیں تھے. فاطمہ الزہرا کو ایسے جیسے ہماری ماں بہنیں ہو جاتی ہے ویسے فاطمہ نہیں. تو یہ بچہ ہوا کیسا، تو یہی کہنا پڑا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو خدا کہتا ہے نور، یہ نور کی اولاد ہے. اب معلوم یہ ہوا ہم وہ ناپاک خون سے بنتے ہیں، یہ پاک خون سے بنتے ہیں. اسی لیے اہل بیت کہتے ہیں، کسی سر پھرے نے کہا خط بڑے میں کہ حضرت مولانا اعجاز کے مریدہ اتنے ہو گئے ہیں، 700 مریدہ سے اوپر ریچ کر دیے ہیں. ہمیں کمنٹ دیتا ہے اور ہمیں کیا بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اتنے مریدوں کو تم نے بنا دیا ہے. تو اب سوال ایسے نیٹ پہ پوچھتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں اس کیسٹ کے ذریعے سے. معلوم ہوتا ہے لا کوئی مثال، لاکھوں میں کوئی عالم کو ایسے عالم جو غوث سے پاک کو پاک بتائے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ہوں، ان کی نسب ہوں، ان کا خون. اب حسین خون سے پیدا نہیں ہوئے، حسن خون سے پیدا نہیں ہوئے، تب ہوئے کیسے؟ نور سے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ان کی اولاد فاطمہ الزہرا کی اولاد حضرت حسن کے آتے 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 معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقت کی تنگی کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو پاک ہونے کے لیے، پاک رہنے کی وجہ سے غوث پاک کا لقب دیا گیا. تو یہ پاک کون سمجھے گا؟ جو پاک ہے وہی سمجھے گا. جو ناپاک ہے، جو نجیس ہے، جو جاہل ہے، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آئینہ رکھ دیا اور کہا حسین بھائی نے آئینے میں دیکھو مولانا کیا دکھتا ہے. میں نے دیکھا تو میرے جیسا ہی دکھتا ہے. اب میں نے کہا میرے جیسا، ارے آئینہ تو کیا رکھ دیا، پوری دیوار آئینہ بنا دیا. بولا مولانا اعجاز تم نہیں دکھتے،
میں نے کہا میں بھی دکھتا ہوں تم بھی دکھتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ جو جیسا ہے ویسا ہی دکھے گا. غوث پاک کو ناپاک بولنے والا وہابی, غوث پاک کو ناپاک بولنے والا شرابی, غوث پاک کو ناپاک بولنے والا نائک, کھلا نائک. تو یاد رکھو یہ سب ناپاک کی اولاد ہے. غوث اعظم کی 11ویں کرنے والے ہم پاک کی اولاد ہیں. غوث پاک کے اس بابرکت محفل میں کوئی ایرا غیرہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ غوث پاک کی جو محفل ہوتی ہے اس میں پاک آنے والے ہیں, ناپاک بیٹھنے ہوگا نہیں. گڑیا میں درد آ جائے گا, کمبر پڑ جائیں گی, سر میں درد آ جائے گا, بخار آنے لگیں گے, ہسٹیریا ہو جائے گا, کیا کیا ہو جائے گا. اور غوث پاک کی کرامت دکھتی اس نہیں نا, بتاؤ بھائی. اب انہوں کتے کی دلیل آندی ہے, آپ ہی نے مانے سرکاش نے. اور حسین بھائی نہیں سو ٹائم کو حسین بھائی کے بچے کو پکڑ جا, بولا 11ویں کرتے ہیں, تمہارے باپ اچھے اتنا رہے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بڑا آپریشن ہوا. اللہ ان کو عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے, انہیں حیات عطا فرمائے, انہیں صحت عطا فرمائے, انہیں تندرستی عطا فرمائے. غوث پاک کی 11ویں کرنے کے لیے ان کے عمر اقبال میں ترقی اتنی حیات دے, اتنی صحت دے, اتنی دولت دے, صرف غوث پاک کی 11ویں. گزشتہ سال اسی ایام میں بیمار تھے, یہ سال 11ویں کر رہے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ یہ غوث پاک کی کرامت نہیں تو کیا, مجبوراً ماننا پڑتا ہے. یہ عقل مندوں کے لیے بات ہے. اب ایک جملہ بتاؤں, غوث پاک کی کرامت دکھتی. انہوں نے مختار بھائی سے پوچھا, مختار بھائی کیا بولیں گے؟ بولے میں پریکٹس میں تجھے بتاتا ہوں, پریکٹیکل میں بتاؤں, تھیوری میں, قرآن میں, آیتوں میں, حدیث میں لکھ کر تھیوری نہیں بتاؤں گا, پریکٹیکل میں بتاتا ہوں. کیا پریکٹیکل کیا ہے؟ دیکھ, آج غوث پاک کے نام سے ورنی حسین دیکشا چڑھائے نا, تو اب غوث پاک کا دیکشا یہاں چڑھا. اب ادرک لہسن بھی دلالی باورچی, پیاز بھی ابھی بھنیا نہیں. سمجھتے نہیں کیا بات ہے؟ امام کے پیٹ میں درد, اس سے بڑھ کر غوث پاک کی کرامت کیا؟ یہاں دیکشا چڑھا, کس کے کی پیٹ میں درد؟ وہابے کے پیٹ میں درد. ابھی ہمیں کھائے نہیں. یاد رکھو جو غوث پاک کا کھاتا ہے فوڈ پوائزن اسے زندگی میں نہیں ہوتا. اسی لیے مرغی کی دعوت. اب میں کیسے جملے بتاؤں؟ تو معلوم یہ ہوا فوڈ پوائزن نہیں ہوتا. اب دیکشا یہاں چڑھا, جماعت والے کو پیٹ میں درد رہے بابا. اب یہ جماعت والے نکلے دھوبی پیٹ سے, پرسوں حکم پہنچ گئے تب بھی درد نہیں. یہ وندے دیں گے بھات نہ رہنے کا خطا دوں نا, عشاء کی نماز تک تو ہارے نا. مولانا اعجاز کا بیان ہے, ہمیں ہجرت کر ڈالے, ہم یہاں سے نکل گئے کہ دیکشا یہاں چڑھا, درد ان کو. اب انہیں درد بولا تمہارے سسٹم کے برابر نہیں ہے. عشاء کی نماز کے بعد مسجد سعیدیہ سے تمہیں نکلنا تھا, تمہیں آپ پرسوگم کی مسجد کو کیوں آؤ؟ دوسرے جماعت والے بھی یہاں 10 جنے پہلے ہی سے آلریڈی یہ خیلیاں پورے یہاں پر ہی, یہ خیلیاں کو یہاں کہیں بلا کو چھوڑا, دوسرے جگہ بدلا. انہیں ڈالا, سسٹم کو بدلایا, اس سسٹم سے برا چلا اور ان کے مرکز میں پہنچی بات, اور دہلی میں گئی بات. دہلی کا مرکز والا بولا کہ یہ سسٹم کو کیوں تم بیٹھائے؟ بولا کہ 11ویں ہوئی نا حضرت, ہمیں وہاں سے نکل گئے نا حضرت. تو معلوم یہ ہوا کہ 11ویں کے وقت پر پورے اولیاء آنے والے ہیں, اس لیے یہ ناپاک کو مختار بھائی کے گھر میں دیکھا چڑھے, مسجد احرار میں پاک. معلوم یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم اکیلے نہیں آتے, ولیوں کو لے کے آتے ہیں. اس ولی کا نام ہے قبلہ, اقبال ایک ولی کا نام ہے, مختار ایک ولی کا نام ہے, نبیل ایک ولی کا نام ہے, شاہد ایک ولی کا نام ہے, حسن ایک ولی کا نام ہے, جہانگیر ایک ولی کا نام ہے, شادی ایک ولی کا نام ہے, زبیر ایک ولی کا نام ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کی محفل. اسی لیے مولانا اعجاز یہاں پر تقریر کرتے ہیں,
اب بولا 11ویں کرنے والے ان کا ہارٹ آپریشن ہوا نا، ان کو غوث پاک بچا لینا سوچنا. میں بولا دیکھ، ہارٹ آپریشن، بائی پاس سرجری، اوپن ہارٹ سرجری، یاد رہے کہ میرے مصطفیٰ کے 4 سال کی سنت. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں حلیمہ کی اولاد کے ساتھ پہاڑ پر تھا، 2 فرشتے آئے، اوپن ہارٹ سرجری کیے، میرے قلب کو نکالے، دل لگائے، 60 پر 3 سال میں زندہ رہا. اور پھر معراج کے رات میں جبرائیل اوپن ہارٹ سرجری. یہاں اپولو کے ڈاکٹر میرے مصطفیٰ کو جبرائیل. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی کام بگڑا نہیں ہوتا، بگڑا ہوا تو سور جاتا ہے. وہ سورنے کے واسطے یہ چراغوں کو جلائے، وہ سورنے کے واسطے مولانا اعجاز کو بلائے، وہ سورنے کے لیے تمہارا پیر آ گیا ہے. اب پیر آ ہی گیا ہے تو پیران پیر اس محفل میں موجود ہے. میں کل کی تقریر میں بتایا کہ 70 مرید پیران پیر کو بلایا، تو پیران پیر 70 مریدوں کا بھی کہنا مان لیا، اور 70 بھی آپس میں کہنے لگے میرے گھر پیر آئے تھے، میرے گھر پیر آئے تھے، میرے گھر پیران پیر آئے تھے. میں نے دیکھا تھا کھجور اس طریقے سے کھایا، اس طریقے سے پانی کو پیا ہے، اس طریقے سے میرے حق میں دعا کی ہے، اس طریقے سے میرے بچوں کو شفقت سے دیکھا ہے، اس طریقے سے مجھے سینے سے لگایا ہے. اس مرید نے کہا میرے گھر بھی. تو معلوم ہوتا ہے جسم کے عالم میں غوث اعظم 70 مریدوں کا ایک ہی وقت جا سکتے ہیں، تو روح کے عالم میں ہمارے خبر میں آ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ تعلق خبر کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ منسٹر محنت سے کوئی بن سکتا ہے، کمشنر چیف منسٹر محنت کرے تو کاؤنسلر بنے گا، کاؤنسلر محنت کرے تو حسین صاحب بنیں گے، ایم ایل اے بنیں گے، منسٹر بنیں گے، چیف منسٹر بنیں گے، پرائم منسٹر. محنت سے بن سکتا ہے، اللہ کا فضل ہو جائے. دنیا میں تو پیدا ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کا فضل. اور کرنا اس پوائنٹ میں میری تقریر ختم کر رہا ہوں. اب نوک پر آ گئی ہے میری زندگی، اب نوک پر آ گئی ہے میری زندگی. اب ذبح ہی ہونے والے 3 رگ میں 2 رگ ختم، یہ 1 رگ میں بول رہا ہوں میں. اب دیکھ، منسٹر، کمشنر، سب کچھ، دولت مند، عزت مند، شہرت مند، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن اہل بیت نہیں بن سکتا. اہل بیت خدا بنا کے بھیجتا ہے. اسی لیے تو مولانا اعجاز کے قلم بوسی کرتے ہیں. تجھے معلوم نہیں کیا رے جاہل، تجھے معلوم نہیں کیا مولانا اعجاز ہمارے جیسا اتنا پھرنے والے، مولانا نیاز صاحب ہمارے سر کے اتنا، ان کو قدم بوسی کر دینا، ان کے جوتے اٹھا کو سیف اللہ رگلا. دیوانہ کہہ رہے انہیں، دیوانہ یہی دیوانگی وہ دیوانگی ہے کہ اس محبت سے اس نے مجھے نہیں دیکھا، میرے نسب کو دیکھا. حسین نے ہمیں بلا کر وہ کمال کر لیا. کسی غریب کو بلاتا تو فلائٹ ٹکٹ دینا، کسی غریب کو بلاتا تو ٹروٹے ریسی تو دینا، کسی غریب کو بلاتا تو کم از کم کار کو بھیجنا. میں ایسے ہی چل کے آیا گھر سے، اسی لیے میری سانس پھولنے لگی. چوتھے فلور میں نشان، چوتھے فلور میں سوچا اتنا اوپر، سمجھا غوث پاک کا نشان ہے، یہ بہت اوپر رہے گا اور اس کے نیچے ہم گناہگار رہیں گے. تو اب میں سوچا کہ چل کے آیا، غریب النواز چل کر جائیں گے، تبلیغ کے لیے چل کر جائیں گے، ہم ان کے نشان کو چڑھانے کے لیے چل کے جائیں گے. تو غریب کو نہیں بلایا، غریب النواز کو بلایا. تو اس سے بڑھ کر عقل مندی کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.